زکریا کے سر پر تربت کی کڑی سی آہن لگی، حضرت زکریا کی زبان سے آہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا اگر آہ نکالے گا تو نبوت سے تیرا نام خارج کر دو۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں لکھا ہے کہ کھڑے کھڑے پورے چر گئے حضرت زکریا علیہ السلام بیچ میں سے، کیونکہ کسی اور کو پکارا نہیں تھا، لیکن پیغمبر وقت تھے، انہوں نے درخت کو کہا کہ اب درخت تو پھٹ جا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اگر وہ یہ جملہ کہتے کہ اللہ اس درخت کو پھاڑ دے اور مجھے پناہ دے دے، یقیناً اللہ پھر کسی حالت میں بھی اللہ بچاتے، کسی انداز میں بھی اللہ بچاتے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بڑوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پورے قرآن میں سب سے پیارا اور سب سے حسین اور سب سے حسن والا قصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وہ قصے میں تفصیل بھی نہیں جانا، قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے آقا نے خریدا تو اس کی بیوی جو تھی زلیخا، بنی اسرائیل کی روایت میں اس کا زلیخا نام بتایا، اس وقت مصر کی سب سے خوبصورت عورت تھی، وہ اپنے غلام پر ہی فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے برائی کا ارادہ جتایا، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے۔ 7 دروازے تھے، 7 دروازے بند تھے، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ دروازے کی طرف بھاگوں تو صحیح، میں اپنے بندے کی حیثیت سے جو کوشش کرنا ہے وہ تو کروں، باقی اللہ کرنے والے۔ اللہ کی شان یہ کہ سارے دروازے کھل گئے، خود چلے گئے، بھاگتے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے، زلیخا پیچھے بھاگ رہی۔ اللہ کو مشیت یہ کہ اس کا شوہر جو ہے، آقا جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، آخری دروازے میں سامنے آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھی، پیترا بدلی زلیخا نے، قرآن میں اس میں نقل کیا ہے، اس کی بات کو بھی قرآن نے نقل کیا اللہ رب العالمین نے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ قصہ کتنا پیارا تھا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اس کو خبر کری اور فرمایا کہ اس آدمی کی سزا کیا ہوگی جو تیری بیوی پر نیت خراب کیا، تیری بیگم پر نیت خراب کیا ہے، اس کی سزا کیا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا کہ نہیں، میری نیت میں کوئی فضول ہے نا، یہ اس کے خود کی نیت میں قطور تھا اور یہ میرے پیچھے لگی تھی۔ قرآن میں یہ بھی ذکر کیا۔ اب وہاں ایک سوال مفسرین نے، محدثین نے کیا کہ پھر اس کا شوہر بھی سمجھ گیا تھا کہ غلطی، اقرار بھی کیا بعد میں، کہا کہ یہ عورتوں کے مکر، عورتوں کی چال ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کی اس گناہ کو، جو گناہ ان پر تھوپا جا رہا تھا، آقا نے خود سمجھ لیا کہ یہ میری بیوی غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود جیل میں ڈالا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا نے جو الزام لگایا تھا، اسی انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بات صحیح بولی تھی، لیکن اسی انداز سے جواب دیا تھا کہ نہیں، میری نیت نہیں خراب تھی، اس کی نیت خراب تھی اور یہ میرے پیچھے لگی تھی۔ اس پہ قرآن نے ایک واقعہ لکھا کہ اس واقعے کو سچی سمجھنے کے لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی عقل مند بوڑھا تھا، اس نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس کے گود میں بچہ تھا، اس بچے نے فرمایا کہ اگر تمہیں یوسف سچا ہے، زلیخا سچا ہے، یا زلیخا سچی ہے، یا ماننا، اگر سمجھنا ہے تو یوسف کی قمیص کا دامن کو دیکھو کہ آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، زلیخا صحیح کہہ رہی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف جو ہے گنہگار نہیں ہے، زلیخا گنہگار ہے اور زلیخا جھوٹ کہے گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ پیران تو جو پیچھے سے پھٹا تھا اس کا کچھ حصہ زلیخا کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، مفسرین نے یہ تشریح کرتے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی حکیمانہ بات نہیں کی، باقاعدہ پیغمبر کا جو شان ہوتی ہے اس پہ حکیمانہ بات نہیں کی جیسے بچے نے کی تھی۔ اللہ نے وہ آزمائش میں ڈالا، کیونکہ آپ نے کہا، زلیخا نے کہا تو زلیخا نے الزام لگائی، آپ نے الزام کو تردید کی، لیکن یہ کہا کہ زلیخا کی نہیں، میری نیت نہیں خراب تھی، وہ زلیخا کی نیت خراب تھی۔ اور بچے نے اسی چیز کو حکیمانہ، نہ زلیخا پہ الزام لگایا نہ یوسف علیہ السلام کا ساتھ دیا، اس نے بات ایسی رکھ دی کہ جب اس معیار پہ آپ ٹٹولو گے تو آپ کو سچائی کا پتہ لگ جائے گا۔ یہ وہ حکیمانہ بات تھی۔ تو اس کے بعد زلیخا کو جب پتہ لگا زلیخا کا معاملہ زنان مصر کو، تو فرمایا کیسی بیوقوف عورت ہے
کہ اپنے غلام پہ فدا ہو گئی۔ اب زلیخا جو ہے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ چکی تھی۔ حدیث میں جناب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب حسن کو پیدا کیا، اس دنیا میں جو حسن کو پیدا کیا اس دنیا کے مخلوق کو دینے کے لیے، تو آدھا حسن اکیلے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور آدھے حسن میں پوری کائنات کو بانٹا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس آدھے حسن کے بانٹنے میں آپ دیکھیے کتنے کبھی کبھی کوئی اتنے حسین لوگ رہتے ہیں کہ نظر نہیں ہٹتی ان کو دیکھتے رہو، تو یوسف علیہ السلام کا کیا حال۔ اور حضرت حجر عسقلانی نے تو لکھا کہ اس دنیا میں 10 حصہ جو حسن کا اتارا اس میں 9 حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اور ایک حصے میں یہ پوری کائنات کو بانٹا ہے، اس ایک حصے کے اندر حسن کا یہ حال۔ لیکن اسی لیے اہل باطن جب فرماتے ہیں کہ جب یہ حسین کو دیکھو تو حسین کو دیکھنے کے بعد اگر تمہارا ایمان کامل ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی توحید کو مانتے ہو، تو شیطان تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اس حسن کو دیکھنے کے بعد تم ایمان کی بنیاد پر اللہ کی توحید پر جب یقین رکھتے ہو تو تمہارا ایمان، تمہارا قلب جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے گا، کہے گا کہ جب بنانے والے نے اتنا حسین بنایا ہے، جب وہ اتنا حسین ہے تو اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، تو معلوم ہوا کہ یہ نظر اللہ کی طرف جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو زنان مصر کو اس نے کہا کہ یہ غلام پہ فدا ہو گئی، تو اس نے تمام زنان مصر کو دعوت دی کہ آؤ ذرا ایک مرتبہ یوسف کا حسن دیکھو، تو پھر مجھے جو ملامت کرتے ہو آ کے ذرا دیکھو۔ سب کو جمع کیا، ایک اشارہ تک تفصیل میں نہیں جا رہا، بات یہ تھی بتانا ہے، مقصد ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی مشیت کام کیسی کرتی ہے، ماتحت اسباب بھی کام کیسے کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے رکھا، دسترخوان بچھایا، پلیٹ رکھا، چھری رکھی، فروٹ سامنے رکھ دیا گیا، اور فرمایا کہ بھائی شروع کریے، کھائیے۔ یہ لوگوں نے اپنا فروٹ لیا اور چھری رکھ کر کاٹنے کے اسی وقت حضرت یوسف کو وہاں بھیجا۔ تو ان لوگوں کے بعد وہ حاضر، یہ تو آسمان سے کوئی بشر اتنا معصوم، اتنا خوبصورت، اتنا بشر معلوم ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے جو پھول کاٹا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا کو بتانا مقصد ہے کہ تم تو ایک جھلک دیکھنے کے بعد انگلیاں کاٹ لی، زلیخا کا دل تو دیکھو ذرا، زلیخا تو اتنے برسوں سے دیکھ رہی ہے، اور اس کے باوجود اگر زلیخا یہ کام کرے تو تمہارا تو یہ حال ہے۔ اس کے باوجود زلیخا نے، اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ میں تو اب دیکھ لیا، تم نے سمجھ میں آ گیا مجھے تم تانا دے رہے تھے، اس لیے جب تک کہ یہ میری خواہش پوری نہیں کر دے گا، میری ضرورت پوری نہیں کر دے گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کا ٹھکانہ یہی ہے کہ جیل ہوگی۔ تو ان زنانے اور مصر نے بھی کہا کہ ہاں زلیخا، آج تو یہ معاملہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھ لیے تو ہم بھی دیکھ لیے، اب تو اپنی بھی ضرورت پوری کر لو، ہماری ضرورت پوری کر لو، نہیں کرے گا تو جیل میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کھڑے رہ کر ایک دعا مانگی، اس کا ذکر بھی اللہ نے کرا دیا کہ اللہ ان کے فتنوں سے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ مجھے تو جیل میں ڈال۔ اللہ نے قبول کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ کام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن ان میں افضل و غیر افضل کے کام پر، الفاظ پر پکڑ ہو جاتی۔ کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین کے معاملے میں خالی زبان سے نکلا کہ بعد کی رات میں شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ نے پوری سورہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے کون ہیں؟ حرام کو حلال کرنے والے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے والے، اور پوری شریعت، پوری نظام اتار دیا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر۔ ظاہر چیز ہے تو اللہ رب العالمین یہ دنیا کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، لیکن مسخر اس انداز سے ہے کہ اس کو اس دنیا کے مسخر کرنے کے بعد کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سورج تمہاری خدمت کر رہے ہیں، چاند تمہاری خدمت کر رہے ہیں، لیکن تمہارے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، حکم کی تعمیل ہماری ہی کریں گے۔ ہم نے پیدا اسی لیے کیا تمہاری خدمت کریں، لیکن وہ مافوق الاسباب ہے کہ ہم ان کو چلا رہے ہیں۔ ہاں اب تم میری مان لو تو پھر میں تمہاری مان لوں۔ تو ایک بدو آیا جناب رسول کے پاس اور فرمایا یا رسول وسلم ہماری کھیتیاں سوکھ چکی ہیں، بارش نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے جناب رسول وسلم، اس وقت بدو نے کہا خطبے کے دوران اللہ کو فرمایا کہ اللہ ان کی کھیتیاں، جہاں ان کی کھیتیاں ہیں اللہ ان کو وہاں بارش برسا کے ان کی کھیتی کو اللہ ہری بھری کر دے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی، اتنی بارش ہوئی کہ یہ جمعہ سے وہ جمعہ تک اتنا بارش کہ اب ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں میں نہیں جا رہے، اتنا پانی ہو گیا۔ پھر دوسری جمعہ کو واقع فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اتنا پانی آیا، لیکن اب اس پانی کو تو آپ روک دو۔ تو حضور اکرم فرمایا کہ اللہم حوالینا لا علینا، اللہ حجو باجو بھی بچا دے، اب ادھر نہیں برسانا، اللہم حوالینا لا علینا۔ فوراً بادل ادھر ادھر ہو گیا۔
تو جب اللہ کی بندہ مانتا ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ اس ماننے والے کی مانتے ہیں. پھر اللہ والوں کی جو کرامت اس کو کہا، اللہ والوں کے ہاتھ صدور ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ صدور ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. وہ بھی در پردہ فعل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا، لیکن اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھے اتنا مقبول ہے اور اتنا میرے قریب آ چکا اور میری فرمانبرداری اتنا کیا ہے کہ وہ پھر وہی حدیث قدسی والی حدیث ہے کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں. لیکن اے بندہ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ ختم کر دے گا میں تیری چاہت بھی پوری کروں. یہ اللہ کا وہ عظیم احسان ہے، کرم ہے.